بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ کچھ نہ کچھ خیرات کرتی۔ اگر میں ان کی طرف سے کچھ خیرات کر دوں تو کیا انہیں اس کا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں گویا اجازت لینا چاہتے تھے۔ دریافت فرماتے، آج میری باری کن کے جہاں ہے، کل کن کے جہاں ہوگی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کے دن کے متعلق خیال فرماتے تھے کہ بہت دن بعد آئے گی۔ چنانچہ جب میری باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح اس حال میں قبض کی کہ آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اور میرے ہی گھر میں آپ دفن کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مرض کے موقع پر فرمایا تھا، جس سے آپ جان بر نہ ہو سکے، کہ اللہ تعالیٰ کی جہود و انصار پر لعنت ہو۔ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو آپ کی قبر بھی کھلی رہنے دی جاتی، لیکن ڈر اس کا ہے کہ کہیں اسے بھی لوگ سجدہ گاہ نہ بنا لیں۔ اور بلال سے روایت ہے کہ عروہ بن زبیر نے میری کنیت ابو عوان یعنی عوان کے والد رکھی تھی، ورنہ میری کوئی اولاد نہ تھی۔ ہم سے محمد نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں عبداللہ نے خبر دی، کہا کہ ہمیں ابو بکر بن عیاش نے خبر دی، اور ان سے سفیان تمار نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک دیکھی ہے جو کہنہ نما ہے۔ ہم سے فروہ بن ابی المغزاح نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے علی بن مصر نے بیان کیا، ان سے ہاشم بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے کہ ولید بن عبد المالک بن مروان کے عہد حکومت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کی دیوار گری اور لوگ اسے زیادہ اونچی اٹھانے لگے تو وہاں ایک قدم ظاہر ہوا۔ لوگ یہ سمجھ کر گھبرا گئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے۔ کوئی شخص ایسا نہ تھا جو قدم کو پہچان سکتا۔ آخر عروہ بن زبیر نے بتلایا کہ نہیں، خدا گواہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم نہیں ہے، بلکہ یہ تو عمر رضی اللہ عنہ کا قدم ہے۔ آپ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو وصیت کی تھی کہ مجھے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ دفن نہ کرنا، بلکہ میری دوسری سکونوں کے ساتھ بقیع غرقدہ میں مجھے دفن کرنا۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ ان کے ساتھ میری بے تعریف ہوا کرے۔ میری موجودگی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ اے عبداللہ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں جا اور کہہ کہ عمر بن خطاب نے آپ کو سلام کہا ہے، اور پھر ان سے معلوم کرنا کہ کیا مجھے میرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی آپ کی طرف سے اجازت مل سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے اس جگہ کو اپنے لیے پسند کر رکھا تھا، لیکن آج میں اپنے پر عمر رضی اللہ عنہ کو ترجیح دیتی ہوں۔
جب ابن عمر رضی اللہ عنہما واپس آئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ کیا پیغام لائے ہو؟ کہا کہ امیر المومنین، انہوں نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر بولے کہ اس جگہ دفن ہونے سے زیادہ مجھے اور کوئی چیز عزیز نہیں تھی، لیکن جب میری روح قبض ہو جائے تو مجھے اٹھا کر لے جانا اور پھر دوبارہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو میرا سلام پہچان کر ان سے کہنا کہ عمر نے آپ سے اجازت چاہی ہے، اگر اس وقت بھی وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہیں دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ میں اس امر خلافت کا ان چند صحابہ سے زیادہ اور کسی کو مستحق نہیں سمجھتا، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت تک خوش اور راضی رہے۔ وہ حضرات میرے بعد جسے بھی خلیفہ بنائیں، خلیفہ وہی ہوگا، اور تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے خلیفہ کی باتیں توجہ سے سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ آپ نے اس موقع پر حضرت عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما کے نام لیے۔ اتنے میں ایک انصاری نوجوان داخل ہوا اور کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو بشارت ہو، اللہ عز و جل کی طرف سے آپ کا سلام میں پہلے داخل ہونے کی وجہ سے جو مرتبہ تھا وہ آپ کو معلوم ہے۔ پھر جب آپ خلیفہ ہوئے تو آپ نے انصاف کیا، پھر آپ نے شہادت پائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے، میرے بھائی کے بیٹے، کاش ان کی وجہ سے میں برابر چھوٹ جاؤں، نہ مجھے کوئی عذاب ہو اور نہ کوئی ثواب۔ ہاں، میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ مہاجرین اولین کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں، ان کے حقوق پہچانیں اور ان کی عزت کی حفاظت کریں، اور میں اس سے انصار کے بارے میں بھی اچھا برتاؤ رکھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان والوں کو اپنے گھروں میں جگہ دی۔ میری وصیت ہے کہ ان کے اچھے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی جائے اور ان میں جو برے ہیں ان سے درگزر کیا جائے، اور میں ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، یعنی غیر مسلموں کی جو اسلامی حکومتوں کے تحت زندگی گزارتے ہیں، کہ ان سے کیے گئے وعدوں کو پورا کیا جائے، انہیں بچا کر لڑایا جائے اور طاقت سے زیادہ ان پر کوئی بار نہ ڈالا جائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا نہ کہو کیونکہ انہوں نے جیسا عمل کیا اس کا بدلہ پا لیا۔ اس روایت کے مطابق علی بن جدہ، عمر بن اروا اور ابن ابی عدی نے شبہ سے کی ہے، اور اس کی روایت عبداللہ بن عبدالقدوس نے حماش سے اور محمد بن انس نے بھی حماش سے کی ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کے حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔